تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے یعنی اولیاء اکرام علیہ السلام اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بہت عرفہ اعلیٰ درجات بھی عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اپنے کلام مجید، قرآن مجید، برہان رشید میں جگہ بجگہ ان کی شان کو بیان بھی فرمایا ہے۔ ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور شان اولیاء میں سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبہ ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روح البیان میں سورہ الحج کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی ایسا محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی عزت و کرامت اور بزرگی عطا فرماتا ہے، کہ ایسی بزرگی اور کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ بس اگر زمانے کے سارے لوگ مل کر بھی اس کی توہین اور اہانت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے عزت حقیقی مل چکی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے نفس کو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز کر لیا، اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے آپ کو مار لیا، اور حقیقی سجدہ ہے بس اللہ تعالیٰ نے ایسے عزت و بلندی کا تاج عطا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ذرا غور کیجئے، حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو فرمان الہی ہو مگر قرآن کی آیات نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور بازبان مصطفیٰ رب نے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوایا، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میرے اولیاء میں سے کسی ولی پر ناراض ہوا، اسے اذیت دی یا اس کی توہین کی، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا۔ بھلا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کون کر پائے گا؟ کس کی جرت ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیاروں یعنی اولیاء اکرام کی مدد فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے نکلنے والا ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا، ذلیل و خوار بھی ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ذلت سے بچانے والا ہوتا ہے۔ آئیے اب ذرا اللہ پاک کے کلام میں موجود شان اولیاء کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا سن لو، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب الہی اور قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کر کے اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں غرق ہو جائے، اس میں لگا رہے
اور جب دیکھے دلائل قدرت تو قدرت الہی کے جو دلائل ہیں اس کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں سنے، اور جب وہ بولے تو رب کی ثنا ہی بولے، اور اللہ تعالی کے ساتھ ہی اس کا رابطہ مضبوط رہے، اور جب حرکت کرے تو اللہ تعالی کی اطاعت میں ہی حرکت کرتا رہے، اور کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے کہ جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے، دل کی آنکھوں سے صرف اللہ کو دیکھنے کی تمنا رکھے، کسی غیر کو اس میں نہ بسائے، کسی غیر کو اس میں نہ آنے دے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے، اور بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی، ناصر و مددگار، معین و مددگار۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ اور بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی کا، ولایت نام ہے قرب الہی کا، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے والے کو ولی کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کوئی چیز خوف نہیں دیتی، اس کو کسی چیز کا خوف یا غم نہیں رہتا، کسی شے کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔